اقدامات کیے جائیں جس سے فارمر کو بہترین دودھ کا رزلٹ ملے اور جانوروں کی صحت بھی اچھی ہو؟ سر میں سٹارٹ کر لیتا ہوں بالکل ہی سٹارٹ سے نا، 0 پوائنٹ سے. تو سٹارٹ میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جی جینیٹکس. اگر آپ کے جانور کی جینیٹکس اچھی نہیں ہے تو کبھی بھی اچھی پروڈکشن نہیں دے گا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ مطلب نسل اگر اچھی نسل کا جانور نہیں ہے تو کبھی بھی وہ دودھ آپ کو اچھا دودھ نہیں دے گا. دوسری بات اس کے بعد آتی ہے جو ہمارے ہاتھ میں وہ ہے مینجمنٹ. ٹھیک. اور مینجمنٹ میں جی جو سب سے امپورٹنٹ ہے کو ہم اردو میں دیکھ بھال کہہ سکتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ان کی خوراک. ٹھیک. تو خوراک سر اس لیے مسئلہ آ جاتا ہے کہ خوراک ہم زیادہ دیتے ہیں لیکن جانور ہمارا دودھ کم دیتا ہے. وہ ہے بیلنس فیڈ کرنا دینا، مطلب متوازن خوراک ہم نہیں دیتے. بس ہم ان کے آگے ڈالتے جاتے ہیں، وہ کھاتے جاتے ہیں. مطلب بھوسا ڈال دیا، کبھی گھاس ڈال دی. تو جو ہمارا سائنٹیفک وے ہے جس طریقے سے ہم ان کو خوراک کرواتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جانور کا جسم کا وزن کتنا ہے. ٹھیک ہے. وزن آپ کو ایک دفعہ معلوم ہو گیا یا آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا وزن ہے، تو اس کے جسم کے 10% کے برابر آپ اس کو سبز چارہ دیں گے. یعنی اگر آپ کی جانور گائے کا سائز چھوٹا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 یا 5 من ہے، تو آپ نے اس کو مطلب 25 کلو تک خوراک دینی ہے. اگر آپ کا جانور جو ہے 400 کلو کا ہے تو آپ اسے 40 کلو سبز چارہ دیں گے. اچھا 40 کلو مطلب صبح بھی اور یا دن میں ایک دفعہ. اچھا پورے دن میں مطلب مختلف ڈیوائیڈ کر کے ڈیوائیڈ ڈویژن میں ایک ہم 3 دفعہ دن میں 3 دفعہ اس کو ڈالیں، چارہ ڈالیں. اچھا بہت سارے فارمر حضرات کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ صبح ڈالتے ہیں خوراک اور شام کو ڈالتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اگر خوراک پوری دے رہے ہیں تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں. یعنی صبح اور شام بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 میں دیں. جیسے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور شام کا ہم پھر کھانا کھاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں. تو اس طرح جانور کو بھی یہ لوگ صبح ڈالیں، پھر دوپہر کو تھوڑا سا ڈالیں اور پھر شام کو ڈالیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ سر یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بھوسا، تو بھوسا بھی ساتھ میں دینا بہت ضروری ہے. سبز چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے دست بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پانی کی ریشیو زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جانور دودھ کتنا دے رہا ہے، آپ دودھ کو دیکھیں گے. اچھا. ہر 3 کلو دودھ پیدا کرنے پہ آپ اس کو 1 کلو ونڈا دیں گے. اچھا یہ ونڈا جو ہے یہ بھی ہم نے اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے دودھ دینے والے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ اچھا ہو تو ونڈا اس کو دینا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کھل زیادہ تر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن کھل سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ونڈا ہے، کیونکہ کھل سر ایک پروسیس چیز ہے. اچھا. جو ونڈا ہے کھل جو ہے ان پروسیسڈ ہوتی ہے، اس میں ٹاکسینز اور یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اس میں ٹاکسینز بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی وہ خوراک کی جو ریشو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تناسب بھی شاید اتنا اچھا، بالکل پروٹین لیول بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ونڈے میں کم ہوتے ہیں. ونڈے میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں اور بیسیکلی جو جانور کی صحت ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب پروٹین پہ ہی بنتی ہے. تو وہ جانور کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جانور دودھ والا رکھتے ہیں، جیسے ہمارے لوگوں نے آج کل بہت اچھی گائیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی اچھی نسل کی جانور بھی لوگ رکھتے ہیں، کراس بریڈ لیتے ہیں. ایون آج کل تو میں نے یہ بھی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ لوگ باہر سے جانور منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو پھر یہاں پہ آ کے وہ ان کے پاس دودھ کم کر دیتا ہے. یا ایون ہم نے خود بھی دیکھا ہے جو ہمارے دیہات میں جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ اکثر یہی گلا کرتے ہیں کہ جی ہم نے جب دودھ خریدی تھی یہ تو 7 کلو دودھ ٹائم کا دے رہی تھی، اب ہمارے پاس 4 بھی نہیں دیتی. تو یہی مطلب بیلنسڈ فیڈ کرنا ہونا. اور سر اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ بھی لوگ بہتر نہیں کرتے. گرمی میں بھی اس کو آپ پنکھا پرووائڈ کریں. اگر یہ اب دیکھ بھال میں آ جاتا ہے، ٹھنڈی جگہ ہو. جیسے سامعین ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ دودھ دینے والے جانوروں کی خوراک اور دیکھ بھال کے متعلق ہیں. ڈاکٹر ذیشان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے نمبر پہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 0335063336 پر کال کریں یا SMS کریں اور ہم آپ کو پروگرام کے آخری 10 منٹ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. ایک دفعہ آپ کو ہم دوبارہ بتاتے چلیں کہ آپ یہ جو پروگرام آپ سن رہے ہیں قدم قدم آباد، یہ گومل یونیورسٹی کے فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے
اور پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ، پالتو جانوروں اور پرندوں کے متعلق مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. اور یہ پروگرام وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں پروگرام گومل رنگ میں یہ سلسلہ قدم قدم آباد شروع کیا گیا ہے، اور یہ ہر بدوار کو دن 11 بجے سے 12 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ، میں نے جب ڈاکٹر تورمان کو پروگرام میں بلایا تو میں نے اس کو میڈیسنل لحاظ سے، وہ چونکہ میڈیسن کے ایکسپرٹ ہیں، علاج کے ایکسپرٹ ہیں، بیماریوں کی ایکسپرٹ ہیں، تو میں نے ان سے اس لحاظ سے پوچھا. آپ چونکہ خوراک اور دیکھ بھال کے ایکسپرٹ ہیں تو میں آپ سے یہ سوال دوبارہ پوچھوں گا کیونکہ اس میں بھی بڑا عمل دخل ہے. بچڑے جو ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچڑے، بہت زیادہ کراس بریڈ اینیملز میں جو کراس اینیمل ہوتے ہیں، ہمیں یہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ جی جانور کا بچڑا جو تھا نا وہ 4تھے دن 5ویں دن وہ مر گیا. تو اور اکثر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اکثر یہی شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کو دست لگ گئے تھے. تو ان دستوں کو کہتے کیا ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ ذرا ڈاکٹر صاحب ہمیں ہماری سامعین کو بتا دیں. میں سر اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو سٹارٹ سے ہی بتا لیتا ہوں. تو کوشش یہ کریں کہ جب بچڑا پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو کہ وہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. ٹھیک ہے جی. اگر نہیں لے رہا تو آپ اس کے سینوں کو دبائیں تاکہ اس کے سانس لینا مطلب جب یہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ ہم اس کا تھوڑا سا جس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں اس کی ہیلپ کریں تھوڑی سی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو میوکس ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، اگر وہ اس کے ناک میں، منہ میں اور کان میں ہے جیسے ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے پیدا ہوتے ہوئے تو اس کو صاف کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے تاکہ اس کے سانس بحال ہو. صحیح صحیح صحیح. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے، اب جو بچڑا ہے اس کو آپ اس کی ماں کو چاٹنے دیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس کے اندر جو خون کی روانی ہے وہ بڑھے. ہاں اب دیکھیں یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا بتایا ہمیں. یہ جو ہے نا جی. اس کے بعد سر یہ ہے کہ اگلی چیز ہے خوراک. صحیح. جو پہلا دودھ ہوتا ہے جسے ہم کلاسٹرم کہتے ہیں، جسے بولی والا بولی کہتے ہیں، سریکی میں ہم وہ اپنے بچڑے کو ضرور پلانا چاہیے کیونکہ یہ اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بولی تو ہم ساری کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. ہمارے مہمان ہمیں کہتے ہیں وہ آپ کی گائے نے بچہ دیا ہے تو ساکو بولی کھواؤ. تو دوست یار انتظار میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بچڑے کو پلا دیں، تو کیا سارا ان کو پلا دیں یا کیا؟ نہیں جی، اس کا ایک تناسب ہے. تناسب یہ ہے کہ اس کے بھی آپ جسم کے 10% جو وزن ہوتا ہے اس کے حساب سے پلائیں گے. اگر آپ کا بچڑا 30 کلو کا ہے تو آپ اس کو 24 گھنٹوں میں 3 کلو ہی پلائیں گے. یعنی صبح بھی 1.5 کلو اور شام کو بھی 1.5 اس سے زیادہ نہ پلائیں. 1 کلو. اگر اس سے زیادہ آپ پلائیں گے تو جیسے سر آپ نے بات کی کہ ہمارا بچڑا 4تھے دن 5ویں دن مر گیا، تو اس سے ایک بیماری ہوتی ہے جسے کولی بیسیلوسس کہا جاتا ہے، کاف سکور بھی کہا جاتا ہے، جس کو وہ ایکولائی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ بیماری ہوگی اور بچڑا جو ہے وہ. تو ڈاکٹر صاحب مطلب ہے کہ آپ زیادہ بھی نہ پلائیں اور اس کو بھوکا بھی نہ رکھیں. مطلب ہے کم از کم پہلے دن آدھا کلو سے شروع کر لیں. بالکل. دوسرے دن آدھے سے تھوڑا بڑھا دیں. بالکل. اور تو یہ بہت ضروری ہے. یہ تناسب، اسی تناسب کو ہی برقرار رکھنا ہے اور 3 دن تک آپ کوشش کریں. اگر زیادہ پلائیں گے تو اس سے یہی بیماری ہوگی جو میں. اچھا ڈاکٹر صاحب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اب ایک بندے نے زیادہ پلا دیا ہے دودھ، ایک فارمر نے محبت میں کہ جی ہمارا بچڑا بھوکا نہ رہ جائے تو اس نے پلا دیا ہے اور اس کو وہ دست لگ گئے. تو اب اس کا علاج سامعین کرام کو تھوڑا سا بتا دیں. جانوروں کے ڈاکٹر کا یہ ہوتا ہے جو یہ دیہات میں دور دراز لوگ ہوتے ہیں تو یہ بیچارے پھر جو ہے نا دوائی کے پیچھے یہاں پہ شہر آتے ہیں. تو آپ ذرا ان کو بتا دیں کہ یہ اپنے پاس رکھ لیا کریں وہ دوائی تھوڑی سی. اس کے لیے جی ہم جو دیتے ہیں وہ ہے سلفاڈیمیڈین. سلفاڈیمیڈین ایک اینٹی بایوٹک ہے. اس کے علاوہ آپ جو بازار میں بنے بنائے جو سیرپس آتے ہیں اس میں اسکوریکس بھی ہے، اسکوریکس جو ہے، ڈائروبان پاؤڈر بھی آتا ہے. ڈائروبان یہ 2 چیزیں ہمارے سامعین کرام سن رہے ہیں اور یہ تھوڑا نوٹ کر لیں اپنے ساتھ کہ یہ جو ڈائروبان ہے یا اسکوریکس جو ہے یہ تو مطلب یہ اسی بیماری کے لیے اور یہ اگر دست شروع ہو جائیں تو فوراً آپ اس کو پلا سکتے ہیں، شروع کروا دیں. 10 cc آپ اس کو پانی میں ڈال کر پلا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ اگر اس میں بولی جو ہے یہ کتنے دن تک جو یہ بولی ہے جو کولسٹرم والا دودھ ہے یہ جانور میں کتنے دن تک رہتا ہے؟ یہ جی عموماً 3 سے 4 دن تک. اچھا 3 سے 4 دن. تو یہ کوشش کریں کہ بولی کا دودھ آپ یہ مطلب بچے کو ضرور پلائیں یہ 3 سے 4 دن یہ، اور اس کی مقدار تھوڑی تھوڑی بڑھاتے جائیں. مطلب زیادہ نہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا موٹا ہے تو آج ہم نے 1.5 کلو پہلے دن ہی پلانا ہے، پہلے دن 1.5 کلو نہ پلانا.
نہ پلائیں, جو اس کا جسم کا تناسب کہتا ہے اسی حساب سے جو ہے نا یہ پلائیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بہت اچھی باتیں ہمارے سامعین کرام کو بتا رہے ہیں. تو سامعین کرام, ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. اور آج ہم آپ کو جو ہم نے منتخب کیا ہے, ہمارے جو پروگرام مینیجر ہیں ارشد صاحب, انہوں نے کہا کہ آج عطا اللہ خانی سخیلوی کا ڈاکٹر صاحب آج کوئی جو پروگرام میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, سانگ ہونا چاہیے. تو سر پلے کر دیں وہ پھر ہمارے سامعین کے لیے. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away.
سامعین کرام ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام قدم قدم آباد میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد ذیشان جو کہ لیکچرر ہیں فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں, اور ہم آج یہ پروگرام دودھ دینے والے جانوروں کی خوراک اور دیکھ بھال کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام FM 104.6 سے پروگرام گومل رنگ میں یہ سلسلہ قدم قدم آباد ہم ہر بدھ کو آپ کی خدمت میں 11 بجے سے 12 بجے تک پیش کرتے ہیں. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 0335-506-3336 پر کال یا SMS کر کے اپنا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں. ہم پروگرام کے آخری 10 منٹ میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے بچڑوں کے متعلق کہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ نے ہمارا حل کیا, آپ نے ہمیں اس کے متعلق گائیڈنس دی, آپ نے ہماری رہنمائی کی. سامعین کرام آپ کے مشورے سے مستفید ہوئے. تو یہ ایک اور سوال بھی ہے اس کا جو بچڑوں سے متعلق ہے کہ ان بچڑوں کو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کونے کھدرے میں جہاں پہ گائے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے. کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسری گائے اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے, جگہ کی کمی ہوتی ہے وہ جو جگہ ہے. تو یہ اس کی مناسب دیکھ بھال اور خاص کر جو اس کی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاؤزنگ اپنی زبان میں یا جیسے ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کو ہم کہیں مطلب ان کی جو ان کے رہائش کے متعلق تھوڑے سے ہمیں رہنما اصول جو ہیں چند اگر آپ ہماری سامعین کی خدمت میں پیش کر دیں. دراصل بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارے بچڑے جو ہیں ان کو ایسی جگہ میں ہی رکھ دیا جاتا ہے جو کہ جہاں پر نہ ہوا کا گزر ہوتا ہے ٹھیک سے, نہ ان کو آپ وہاں پہ آپ لائٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, نہ روشنی کا کوئی اچھا انتظام ہوتا ہے, نہ دھوپ ان کو لگتی ہے. کبھی کوشش کبھی آپ ایسی کریں کہ آپ کا جو بچڑا ہو اس کو آپ ویل وینٹیلیٹڈ جسے ہم کہتے ہیں جہاں پہ ہوا کا اچھی طرح گزر ہو, جہاں پہ اچھی طرح گزران ہو ہوا کا جس کا ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوادار جگہ پہ اس کو رکھیں. اور دوسری بات پھر وہی بات کہ اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسے پنکھے کے نیچے رکھیں, اس کے لیے پنکھے کا بندوبست کریں. جی, ٹھنڈی جگہ ہو. اس کے علاوہ درخت اگر آپ کے ویسے بھی اب سیزن بھی بہت اچھا ہے, سامعین کرام کو ہم یہ بھی ان کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں میں درخت جو ایک آدھ درخت ہوتا ہے اس کے نیچے لوگ اپنے جانور باندھ دیتے ہیں. تو یہ کتنے ایک درخت جو ہے نا کتنے جانوروں کو وہاں پہ چھاؤں جو ہے نا وہ مہیا کرتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ درخت اگر وہ زیادہ اور خاص کر میں نے اگر یہ سامعین کرام آپ جہاں پہ جانور رکھتے ہیں آپ نے اگر کوئی بھاڑا بنایا ہوا ہے یا کوئی شیڈ آپ نے بنایا ہوا ہے یا دوسرے لفظوں میں پشتوں میں کہیں کہ چھپر بنایا ہوا ہے یا سرائکی میں چھپر بھی کہتے ہیں اس کو بنایا, تو آپ اس کے نزدیک کوئی درخت ضرور کاشت کریں. اور آج کل تو یہ کچھ درخت ہیں جو بہت جلدی 2-3